جو بندہ لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے جی، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے جی، یا وہ بڑے بڑے آپ کو اس کے بزنس امپائرز نظر آ رہے ہیں، صحیح، تو اس کے پیچھے بھی اس کے یا تو والدین کی یا اس کی اپنی ایک بہت بڑی طویل قربانیوں کی داستان ملے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آج جو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے وہ آج سے 10 سال 20 سال پہلے وہ بڑے بڑے سفر جو ہے وہ پیدل کیا کرتا ہو، آج جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے وہ اس وقت رکشا اس لیے استعمال نہ کرتا ہو کہ مجھے 50 روپے بچ جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی قربانی اور ایک بہت بڑی یوں کہا جائے کہ جد و جہد کے بعد انسان جو ہے وہ کسی منصب اور کسی رتبے پر قائم ہوتا ہے۔ آج اگر آپ کی ہی مثال دے دی جائے، بندہ ٹی وی کے پیچھے بیٹھ کر حسرت کرے کہ یار کیا شان ہے سلمان بھائی کی، روزانہ صبح صبح کھلے آنکھ صلی اللہ کرتے ہیں، 2 گھنٹے کا پروگرام کرتے ہیں، کیسا علم ہے کہ یہ دنیا بھر میں روشنی پھیلا رہا ہے، تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ سلمان بھائی کی 8 سال کی جامعۃ المدینہ کی جدوجہد، وہ اپنے گھر کو چھوڑنا، اپنے والدین کو چھوڑ کر ٹانگے میں بیٹھ کر ٹرین تک جانا، یہ جو قربانیاں ہیں یہ اس کے پیچھے یوں کہا جائے کہ ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ تو انسان کسی کو اگر کسی مقام پر کسی منصب پر دیکھے تو اس پر صرف اور صرف یوں کہا جائے کہ اش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے پیچھے اس کی قربانیوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور ہمیں اپنے آپ کو کمر بستہ کرنا چاہیے کہ اگر سلمان بھائی عالم دین ہو سکتے ہیں، اگر سلمان بھائی مدنی بن سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ اصل میں دیکھیں ہماری زندگی میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری پرائرٹیز جو ہے نا وہ چینج ہو گئی ہیں۔ ہماری پرائرٹی پیسہ ہو گیا، ہماری پرائرٹی بڑا بزنس ہو گیا، ہماری پرائرٹی یوں کہا جائے کہ ایک لیوش گھر ہو گیا، ہماری پرائرٹی یہ دین اسلام کو یوں کہا جائے کہ ہم نے ایسا لگتا ہے کہ پشے پست رکھ دیا ہے ہم نے۔ اگر ہم اس طرف آئیں گے کہ ہم نے ہماری زندگی میں اصل ہمارا گول کیا ہے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن اور حدیث کا سہارا لینا ہوگا، قرآن اور حدیث سے سمجھنا ہوگا کہ ہمیں اللہ نے انسان کو کیوں بنایا، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے یہاں پر یوں کہا جائے کہ دنیا میں بھیجا ہے، پیدا فرمایا ہے، ہمیں رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی عبادت کرنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو مزے ہیں اللہ اپنی رحمت سے اگر عطا کرے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے عطا کرے، تو پھر جنت کے وہ نہ ختم ہونے والے معجزات اور وہ نعمتیں ملیں گی کہ جو اس کو پھر فنا نہیں ہے۔ آج دنیا میں اگر کسی کے پاس لیوش گھر بھی ہے تو کتنے سالوں کے لیے، کتنے ٹائم کے لیے۔ آج اگر کسی کے پاس بہت بڑی گاڑی بھی ہے، لینڈ کروزر میں بھی گھومتا ہے، پراڈو میں بھی گھومتا ہے، تو کتنے سالوں کے لیے، کتنا عرصہ وہ جھیلے گا۔ یاد رکھیے گا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا کی زندگی یہ ایک ٹائم لمٹ کے ساتھ ہے، اور آخرت کی جنت کی زندگی وہ انشاءاللہ عز و جل ایسی ہوگی کہ نہ اس کی نعمت کو فنا ہوگا، اس کی زندگی فنا ہوگی۔ آج تو سلمان بھائی کسی کے پاس جب یہ نعمتیں ملتی ہیں نا تو اس کی عمر ہم نے دیکھا ہے کہ ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر وہ بہت ساری چیزوں میں نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ اس کو اس انداز کے ساتھ استعمال کر سکتا ہے، اور یوں کہا جائے کہ وہ اس گول کو دنیا کو حاصل کرنے میں کامیاب تو نظر آتا ہے، مگر اس کو استعمال کر کے اس کی لذات، اس کی مٹھاس وہ اپنے اندر وہ فیل نہیں کر سکتا جو اللہ نے چاہا۔ تو انشاءاللہ اگر ہم جنت لینے میں کامیاب ہو گئے، اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور نبی پاک کے صدقے جب جنت کی نعمتیں ملیں گی تو جنت کی نعمتیں وہ نعمتیں ہیں کہ جس کے بارے میں خود بتایا گیا کہ وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کو انسان کا دماغ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ایسی بات اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین آمین۔ ہم دعا کریں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی پاسداری کریں تو پھر دیکھیں جو انعامات ملیں گے انشاءاللہ۔